باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد آصف سال دوم اردو کے حوالے سے مخاطب ہوں۔ ہم سال دوم اردو کے سبق نمبر 1 کو پڑھ رہے تھے، اس حوالے سے آج ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ اپنی ٹیکسٹ بک پر چلیں اور صفحہ نمبر 3 کے آخری سے اوپر والے پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ عزیز طلبہ، تشریح طلب اقتباس میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ایک اور بہت بڑے کارنامے کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کارنامہ جو آپ نے اپنے خلافت کے دوران کیا، اس کارنامے کو بیان کر رہے ہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عدل و انصاف اور اخلاق سے نہ صرف مسلمانوں کو متاثر کیا تھا بلکہ غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا، یعنی آپ نے اپنے عدل و انصاف سے اور اخلاق سے، آپ کا عدل و انصاف اتنا اعلیٰ تھا، آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ آپ نے نہ صرف مسلمانوں کو متاثر کیا تھا بلکہ غیر مسلموں کو بھی، جن میں یہودی تھے، جن میں عیسائی تھے، ان کو بھی متاثر کیا۔ اسی لیے آپ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، اکثر آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، کیونکہ آپ کی حکومت جو تھی اسلام کے اصولوں کے مطابق تھی۔ آپ نے اپنی حکومت کے اندر وہی خوبیاں لے کے آئے، وہی اعلیٰ کارنامے لے کے آئے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں تھے۔ اسی لیے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، ایسے ہی آپ بھی غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ دیکھیں عزیز طلبہ، اسلام مذہب جو ہے ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام مذہب جو ہے ایک عالمگیر مذہب ہے جو غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو حسن سلوک کا درس دے، غیر مسلموں کو بھی، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی حسن سلوک کا درس دے۔ صرف ایک مذہب ہی ہے، وہ مذہب اسلام ہے، جو عالمگیر مذہب ہے، جو ہر انسان سے، ہر لوگوں کو انسانیت کا درس دیتا ہے اور حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کسی بھی اور مذاہب کو دیکھا جائے تو اس مذہب میں جتنا اسلام حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے اور کوئی مذہب بھی حسن سلوک کی تلقین نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک کی وجہ سے، اس اخلاق کی وجہ سے، اس عدل و انصاف کی وجہ سے غیر مذاہب کے لوگ جو در جو مسلمان بھی ہوئے۔ ایسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے حسن سلوک، عدل و انصاف کی وجہ سے غیر مسلم کو اپنا بنا لیا، یعنی اتنا متاثر کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مقبرے کے لیے، اپنے مقبرے کے لیے ایک جگہ پسند آ گئی، تو وہ ایک عیسائی کی تھی، تو آپ نے اس کو خریدنا چاہا۔ تو جب آپ نے اس کو خریدنا چاہا تو ایک عیسائی نے کہا کہ آپ اس کی قیمت ادا نہ کریں، ہمارے لیے تو آپ کا مقبرہ ہماری زمین میں بننا یہ باعث برکت ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کہ حکومت اسلام کے اصولوں کے مطابق تھی۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، جو اسلام کے مطابق حقوق ہے وہ ادا کیا جائے، لیکن آپ کے مذاہب، آپ کے جو بنو امیہ کا خاندان تھا، ان کی حکومت شخصی حکومت تھی، اس میں غیر مسلموں سے کوئی حسن سلوک سے پیش نہیں آیا آتا۔ کوئی بھی آپ کے جو فرما روا گزرے
कितने भी खलीफा गुजरे, किसी ने भी हजरत उमर माविया रज़ी अल्लाह तआला के बाद जितने भी खलीफा गुजरे, किसी ने भी गैर मुस्लिम से हुस्न सलूक से नहीं अपनाया, वो हुस्न सलूक नहीं अपनाया जो अपनाना चाहिए था, जो इस्लाम के मुताबिक था। तो आपने दरअसल अपने हुस्न सलूक, अदल, मसावात के ज़रिए, अपने इखलाक के ज़रिए, अपने इन तमाम खूबियों की वजह से गैर मुस्लिम को अपना बना लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि आप पैसे ना दें, हमें रकम ना दें, ये तो हमारे एक बायस बरकत है। लेकिन आपने क्या किया, आपने दरअसल उस जगह को 30 दिनार उसको देकर खरीद लिया। ये था आपका हुस्न सलूक, कि आपके हुस्न सलूक की वजह से अक्सर ईसाइयों के यहाँ आप मेहमान होते थे और वहाँ उनके साथ खाना भी खाते थे। ये आपका हुस्न सलूक था। अज़ीज़ तलबा, इस्लाम हमें एक आलमगीर, एक ऐसा मजहब है जो हमें हुस्न सलूक का दर्स देता है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी मजहब हो, उसके लिए इस्लाम मजहब हमें हुस्न सलूक का दर्स देता है। दरअसल इस्लाम हमें ये सिखाता है, इंसानियत का दर्स सिखाता है, इंसानियत की हमदर्दी सिखाता है। दरअसल आपने भी अपनी जिंदगी में वही खूबियां लेके आए जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के अंदर थी, इसलिए आपको उमर सानी का लक़ब दिया गया। जी, दो हवाला शेर देखते हैं। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। यानी आपने मोहब्बत को बांटा, तकसीम किया, इसलिए ईसाइयों को, यहूदियों को अपना बना लिया। जिनके इंसाफ से तामीर जहां होती है, जिनके इंसाफ से तामीर जहां होती है, ऐसी हस्ती बहुत कम ही बेनिशान होती है। अजीज तलबा, आज का यह हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।